الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد دکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عرفان کے بڑے شہسوار پیدا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کی وجہ سے یہاں علم و عرفان کی رونق باقی رہی اور پروان چڑھتی رہی۔ رجوع الی اللہ، اصلاح معاشرہ، تزکیہ قلوب، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلوب وغیرہ جیسے اہم ترین کام یہاں پر انجام دیے گئے۔ ایسی بے مثال شخصیتیں اس سرزمین میں پیدا ہوئی اور مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائی۔ تو انہی شخصیتوں میں سے جو حیدرآباد دکن میں جلوہ افروز ہوئے اور یہاں جن کی ولادت ہوئی، حضرت عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ شمس المفسرین، بحر العلوم، استاد العلماء حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت بسعادت 27 رجب المرجب 1288 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال تقریباً 93 سال کی عمر شریف میں 17 شوال 1381 ہجری میں ہوئی، جو عیسوی سال کے اعتبار سے 24 مارچ 1962 عیسوی ہے۔ حضرت کی ولادت علمی گھرانے میں ہوئی، اور آپ کے آبا و اجداد صدیقی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک محمد عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسرت رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی اور انہی کے زیر نگرانی تربیت پائی، اور آپ کی ابتدائی تعلیم اس وقت حیدرآباد دکن میں جو مشہور ادارہ دارالعلوم کے نام سے اپنی علمی ندیاں بہا رہا تھا، اس میں وہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل فرمائی۔ پھر پنجاب یونیورسٹی سے متعدد جماعتوں کی کامیابی حاصل کی، جیسے منشی عالم، منشی فاضل، مولوی عالم، مولوی فاضل وغیرہ کے امتحانات درجہ امتیازی سے آپ نے کامیاب کیے، اور آپ نے درس نظامی کی تکمیل حضرت مولانا مولوی سعید صاحب علیہ رحمت و رضوان اور دیگر اساتذہ کرام سے حاصل فرمائی، جن میں حضرت مولانا عبد الصمد صاحب سے آپ نے منطق اور فلسفہ پڑھا، اور مولانا الہی بخش صاحب سے دیگر اساتذہ سے حدیث پاک کی سند لی اور روایت لی، اور دیگر اساتذہ کرام سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے علمی لیاقت اور علم و فضل میں مہارت تامہ کی وجہ سے دارالعلوم جس ادارے میں آپ نے تعلیم حاصل فرمائی تھی، وہاں آپ کو دوبارہ استاذ مقرر کیا گیا۔ چنانچہ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کا تقرر اسی مدرسہ دارالعلوم میں بلا درخواست کر دیا گیا، جہاں آپ باری باری مختلف علوم پڑھاتے اور متعدد درسی کتابوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر جب جامعہ عثمانیہ، جو پہلے عثمانیہ کالج تھا، تو جب عثمانیہ کالج بنایا گیا تو آپ کو شعبہ دینیات کی صدارت سونپی گئی، اور آپ درس حدیث کے اور شعبہ حدیث کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اور جب یہ کلیہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ کالج جب جامعہ عثمانیہ ہوا، تب بھی یہ عہدہ اور یہ منصب آپ ہی کے حوالے رہا، اور آپ ہی اس پر فائز رہے، اور آپ کے اس شعبے میں دینی تعلیم حدیث پاک کا درس لینے کے لیے نہ صرف طلباء بلکہ وقت کے اساتذہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینیات میں مہارت تامہ حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی رائے اتنی صائب اور مضبوط ہوا کرتی کہ بڑے بڑے لوگ آپ سے دینی اور دیگر امور میں مشورے طلب کیا کرتے تھے، اور مدارس کا، کالجز وغیرہ کا تعلیمی نظام بہتر بنانے کے لیے آپ سے تعلیمی مشورے بھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے اعلیٰ معلومات کی وجہ سے اس زمانے میں سرکار عالی کی جانب سے ایک کمیٹی منعقد کی گئی تھی، مقرر کی گئی تھی،
جو جامعہ عثمانیہ اور دارالعلوم کا شعبہ دینیات اس کا نصاب مقرر کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے ممبر بھی حضرت حسرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے، اور آپ کی رائے اکثر پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی، اور آپ کے مشوروں سے شعبہ دینیات کے نصاب میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور جس ادارے کے لیے یہ شعبہ مقرر کیا گیا، آپ کو ممبر منتخب کیا گیا، وہ ادارے ترقی کرتے رہے، گویا کہ آپ اس کمیٹی کے روح روا رہے۔ آپ جس قسم کا مشورہ عطا فرماتے لوگ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ دین خدمت انجام دینے کے بعد 1933 عیسوی میں جب جامعہ عثمانیہ سے وظیفہ حسن خدمت سے سبکدوش ہوئے تو جامعہ نظامیہ کے اعزازی ناظم آپ کو مقرر کیا گیا، اور آپ نے اپنی انتظامی قابلیت، اثر و رسوخ کی وجہ سے جلد ہی آپ کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اس جامعہ نظامیہ جو ابھی مدرسہ نظامیہ تھا، تو آپ نے اپنی کوششوں کی وجہ سے حکومت سے اسے جامعہ منوالیہ اور جامعہ کے نام سے مسلمہ کرا دیا۔ حیدرآباد کے مشہور اور دیگر دینی سرکاری ادارے جیسے دائرۃ المعارف وغیرہ، تو اس میں بھی آپ علمی خدمات انجام دیے اور انتظامی خدمات آپ نے انجام دی، اور سرکاری خدمات سے پوری طرح فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے دولت خانے میں، اپنے گھر میں درس حدیث شریف اور دیگر علوم کا درس دیا کرتے تھے، جہاں پر طالب علموں کا ایک جمگھٹ رہا کرتا تھا، اور جس طرح کہ کوئی ایک دریا سے پیاس بجھانے کے لیے پانی کے قریب جاتا ہے، ملک دکن کے علماء آپ کی خدمت میں علمی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ویسے حضرت کی شخصیت جامع الکمالات ہے، اور ہر علم و فن میں ماشاءاللہ آپ کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ علم تفسیر، علم حدیث، اسماء رجال، اصول حدیث، اصول فقہ، ادب، عقائد، تصوف، منطق، فلسفہ، کلام، متعدد علوم میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جامع العلوم شخصیت بنائی، آپ کا لقب بحر العلوم ہے، دنیا آج آپ کو علوم کے سمندر کے نام سے جانتی ہے۔ تو جس فن میں بھی آپ سے استفادہ کیا جاتا، لوگ یہ محسوس کرتے کہ یہ فن تو بس آپ ہی کا خاصہ ہے اور آپ ہی اسے حل کر سکتے ہیں، لیکن فن تصوف آپ کا خاص پسندیدہ فن رہا ہے، اور اس فن میں آپ نے شاعری بھی فرمائی، اور اس فن میں آپ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاذ مانتے ہیں، اور آپ نے عربی، فارسی، اردو، ہندی 4 زبانوں میں اشعار کہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، مدح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور قصائد، اولیاء کرام کی مناقب، نصائح، حکم اور تصوف وغیرہ کے متعدد موضوعات پر آپ نے اشعار بیان فرمائے۔ اور خاص طور پر چونکہ آپ کا مزاج فطری طور پر دینی مزاج رہا ہے، اسی لیے جس فن میں بھی آپ نے لکھا، جس فن میں بھی آپ نے بیان کیا، اس میں دینی حیثیت کو غلبہ آپ نے دیا، اور آپ کا قلم اٹھتا تو دین کی اہمیت کی خاطر، آپ کی زبان مبارک اگر جاری ہوتی تو دین کی اہمیت کی خاطر آپ کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور دین اسلام کی اہمیت اور اس کی افادیت وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بات پر آپ کی متعدد کتابیں شاہد ہیں۔ آپ کی بے مثال لاجواب کتابوں کا مطالعہ کرنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح آپ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، ایک سیل رواں کی طرح آپ کی تحریر جاری رہتی ہے، اور سطور در سطور آپ بحث و مباحثہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس میں دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں، اور عقلی نقلی ہر طرح کے دلائل سے سامع اور قائل کو مطمئن فرما دیتے ہیں۔ اکابر دین، اولیاء اسلام کے مختلف سلاسل سے آپ کو بیعت الخلافت حاصل ہے، جن میں حضرت کے والد محترم حضرت محمد عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے حقیقی ماموں حضرت خواجہ محبوب اللہ سید محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد الغنی قبلہ مہاجر مدنی،
اور شاہ احسان الحق صاحب فاروقی اور نقیب الاشراف پیر حسام الدین صاحب محمود سجادہ نشین روضہ بغداد شریف سے تمام سلاسل میں آپ کو اجازت تامہ اور بیعت و خلافت حاصل ہے۔ حضرت عبدالقدیر حضرت صدیق علیہ رحمۃ و رضوان اپنے شیخ محترم حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ علیہ رحمۃ و رضوان کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے، جس کو جامعہ نظامیہ کی ایک عظیم شخصیت جو ادارے سے جامعہ سے فارغ ہیں، اور انہوں نے عہد آصف جاہی کے علماء اور اولیاء کے متعلق ان کے دینی و علمی خدمات پر، ادب عربی کے خدمات پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ مولانا محمد سلطان محی الدین علیہ رحمہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اور تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدی حضرت صدیق علیہ رحمۃ و رضوان یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الیوم کل ما یعمل الناس من العبادات والطاعات والاذکار والاوراد والمجاہدات وترک الحیوانات فہی برزت بارادتہم وعاداتہم لا بامتثال اوامر اللہ تعالی وهم غافلون عن عمل یودی تحت امر اللہ جل وعلا فاجلب شیخنا سید محمد الصدیق محبوب اللہ علی الناس واقامہم ونصحہم ان یعملوا تحت امر اللہ ورغبہم ان یسلکوا ھذا الطریق السوی، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ محترم حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ علیہ رحمۃ و رضوان لوگوں کو جو اس طریقے سے بگڑے ہوئے تھے کہ ان کے عبادات کے طور طریقے، اطاعتوں کے راستے اور ذکر و اذکار و اوراد کے طریقے، مجاہدات کے راستے، ترک حیوانات وغیرہ اس قسم کے، یہ ساری چیزیں انہوں نے لوگوں نے اپنے ارادے اور اپنی عادت کے مطابق بنا لیا تھا، امر الہی حکم خداوندی کے تحت نہیں۔ تو حضرت نے ان سارے لوگوں کو جو غافل ہو چکے تھے انہیں سیدھے راستے پر قائم کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ جو بھی عبادت کریں، عمل کریں، ذکر و اذکار کریں، حکم الہی کے مطابق کیا کریں، اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ وہ سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلیں۔ اور انہوں نے یعنی حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو احیاء کیا اور لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے پر لگا دیا۔ اسی لیے خالق کائنات نے انہیں لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ یہ حضرت سیدنا عبد القدیر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ محترم کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مولانا سلطان محی الدین صاحب یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق علیہ رحمہ جب اپنے والد محترم کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے نکلے، اس وقت ان کی عمر شریف صرف 7 سال تھی۔ تو آپ کے والد محترم نے مدینہ شریف میں ایک بڑے محدث اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے اپنے لڑکے کو شرف ملاقات کے لیے اپنے لڑکے کو لے گئے، اور انہوں نے حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حضرت عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنی باطینی نظر کا فیض جاری کیا اور ان کا دل اپنے ظاہری و باطینی فیوز سے بھر دیا۔ اسی وقت سے حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کو کشف کی کیفیت حاصل ہو گئی، یعنی اس فیض کی وجہ سے 7ویں سال کی عمر میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کا درجہ عطا فرمایا اور آپ کی باطینی نظر کھول دی، قلب کی کیفیت کو کھول دی، جس کو اس طرح لکھتے ہیں وَلَمَّا سَافَرَ وَالِدُهُ إِلَى الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ كَانَ سَمَاحَةُ الْأُسْتَاذِ مَعَهُ وَهُوَ فِي السَّابِعِ مِنْ عُمْرِهِ وَحِينَ زَارَ وَالِدُهُ الشَّيْخ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ فنظر الشيخ إليه بنظرة فياضة وأفاده وملأ قلبه بفيوضه الظاهرة والباطنة ومن ذلك الوقت بدأ كشفه۔ حضرت صدیق علیہ رحمۃ و رضوان کی تعریف و توصیف میں آپ کے ہم زمانہ کئی ایک علماء اکرام نے بہت کچھ لکھا اور بیان کیا۔ خاص طور پر اردو زبان کی پرورش اور اس کے پروان چڑھنے کے متعلق اس موضوع پر متعدد کتابیں جس شخصیت نے لکھی ہے وہ سید محی الدین قادری زور، اور انہوں نے
دکن میں اردو زبان کی ترقی اور دکن میں شعر و ادب وغیرہ پر بھی کئی کتابیں تحریر فرمائی ہے۔ انہوں نے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبد القدیر حضرت علیہ رحمہ دین اور ملت کے اکابر لوگوں میں سے ہیں، ایسی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی زمانوں بعد پیدا فرماتا ہے، اور آپ کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کوئی ایسے صوفی ہوں کہ جن میں بناوٹ ہو یا پھر وہ دین سے پھرے ہوئے ہوں، یعنی متصوفانہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقی صوفی تھے۔ اور وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے علم یا اپنے کمال کو کسب معاش اور دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کیا ہو، بلکہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنا ہر فن اور اپنے ہر علم کی کیفیت، اپنی ہر محفل للہیت کی خاطر منعقد کی، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور دین اسلام کی الفت کو ظاہر فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا بیج بویا۔ اور لکھتے ہیں حضرت محی الدین زور کے آپ بحر العلوم اور بحر الفنون تھے، اور علوم عربیہ و دینیہ میں استاذ الاساتذہ تھے۔ اس شان کے علم و فضل کے باوجود آپ نے دنیاوی منفعت کی خاطر یا طلب عزت کی خاطر یا شہرت و عہدے کی خاطر اپنے علم کو استعمال نہیں کیا۔ یہی ایک وجہ تھی کہ آپ نے جو دینی اور دنیاوی علوم اور تمام علوم کو اپنے مقام و مرتبے کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال فرمایا، تو اس سبب کی وجہ سے لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے آتے تھے اور لوگ آپ سے خوب استفادہ کرتے تھے۔ آپ کے علمی و روحانی فیضان کو پانے کے لیے متعدد مقامات سے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ کے علم و فضل اور عمل کی ایسی شہرت ہوئی کہ دکن کے متعدد مقامات پر ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی آپ کا شہرہ اسی زمانے سے ہونے لگا۔ چنانچہ داستان ادب حیدرآباد میں محی الدین زور نے یہ تفصیلات تحریر فرمائی ہیں۔ اور اس کتاب میں مؤلف نے آگے چل کر یہ لکھا کہ ابتدا میں مجھے حضرت عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شک تھا کہ یہ وہی عبد القدیر ہیں، آپ مطلب تعارف آپ کا موجود تھا، مگر کتابوں سے تصانیف سے جو تعارف حاصل تھا، شخصیت کا وہ تعارف نہیں تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ابتدا میں شک تھا کہ یہ وہی عبد القدیر ہیں یا نہیں ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا اور یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کی کتابیں دنیا بھر میں مشہور ہیں اور جو انہوں نے پڑھی تھی، تو یہ کہنے لگے، انہوں نے لکھا کہ مجھے اس وقت اس بات کا پتہ چلا کہ جیسے اردو علم و ادب کی خدمت جس طریقے سے عظیم اور قدیم 300-400 سال قدیم اکابر صوفیہ نے، بزرگان دین نے جس طریقے سے کی ہے، حضرت عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ویسے ہی اردو علم و ادب کی خدمت انجام دی ہے۔ جیسے حضرت شاہ میران جی شمس العشاق رحمۃ اللہ علیہ اور ملا وجہی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے یہ حضرات ہیں، ان حضرات کے جیسی علمی خدمت حضرت عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی ہے۔ حیدرآباد کی علمی شخصیتوں میں ایک اور مشہور اور بڑی شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں، مدح میں یہ ارشاد فرمایا۔ مولانا سید لیاقت حسین قادری استاد اللغت العربیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جو بھی حاضر ہوتا اس کو حضوری حاصل ہو جاتی اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی اور حال کی لذت مل جاتی اور مع اللہ کی کیفیت میں وہ سرشار ہو جاتا اور قرب الہی کی نعمت اسے حاصل ہو جاتی۔ یہ آپ ایسی ہی شخصیت ہیں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ والے کون ہیں، من اہل اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں مولانا لیاقت حسین کہ یہی حال حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جو شخص آپ کو دیکھ لیتا، آپ کی محفل میں آتا، تو اس کا قال بھی اللہ کہنے لگتا، اس کا حال بھی اللہ اللہ کہنے لگتا۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح و توصیف میں حیدرآباد کی علمی شخصیت حضرت مولانا صلاح الدین محمد الیاس برنی اپنی کتاب قول طیب میں ایک جگہ یہ تحریر فرماتے ہیں
کہ حضرت مولوی عبدالقدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں آپ کی بغداد شریف کی زیارت ہوئی، تو وہاں کے سجادہ نسین صاحب اس وقت جو موجود تھے، حضرت نقیب الاشراف حسام الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کئی ایک حضرات کو ایک ایک شے عطا فرمائی، اور مولانا الیاس برنی صاحب کو وہ خاص قصیدہ غوثیہ کی کتاب عطا فرمائی جو ان کے اپنی ذاتی تھی اور ان کے مطالعے میں رہتی تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنی خاص چیز قصیدہ غوثیہ عطا فرمائی، اس پر میرے رفیق سفر مولوی عبدالقدیر حضرت صاحب نے مبارکباد دی کہ حضرت نے اپنی چیز آپ کو عطا فرمائی جبکہ دیگر رفقا کو اور چیزیں عنایت ہوئی۔ علاوہ اس کے علماء کرام، مومن اور اہل اسلام، ظاہر ہے کہ آپ حضرت عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی روحانی کمالات سے متاثر ضرور ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اپنے تو خیر اپنے ہیں، بعض غیر مسلم علمی میدان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پروفیسر بسنت کمار مکھرجی یہ بنگال کے تھے، حیدرآباد آئے تھے کسی علمی سفر میں، اور یہاں پر جب آئے تو حضرت صدیق علیہ رحمۃ و رضوان سے مختلف زبانوں میں گفتگو سنی، کمال سنا، ان کی تصانیف دیکھی، تو وہ اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے مقام بنگال کو جب واپس لوٹے تو وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس میں آپ کی علمی خدمات کا اور آپ کی علمی کیفیت کا اور مقامات کا نہایت تعریفی اور مدحی کلمات میں بڑی سچی دلی کے ساتھ آپ کی غزارت اور مہارت کا اعتراف کیا، جس کو مولانا سلطان محی الدین صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت نے جیسے اپنے زمانے میں علمی فیضان کو جاری رکھا، علم کی نہریں بہائی، اسی طرح آپ نے اپنی تصانیف بھی چھوڑی تاکہ اگلے زمانے تک لوگوں کو علمی فیضان جاری رہے اور آپ کا فیض ملتا رہے۔ چنانچہ آپ نے عربی، اردو، فارسی زبان میں متعدد علوم میں جیسے تفسیر، حدیث، کلام، تصوف، اسلامی ثقافت اور عربی شعر، فارسی اشعار، اردو اشعار، ہندی اشعار میں کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ چنانچہ آپ کی چند کتابوں کے نام ہم گوشے گزار کر رہے ہیں۔ ایک آپ کی کتاب کا نام ہے الدین، اور اس کے علاوہ آپ کا دیوان شعر ہے زفرات الاشفاق کے نام سے، اوراق الذہب آپ کی کتاب ہے، اور عربی زبان میں التعلیم الطبقی نام کی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح اردو زبان میں آپ کی تفسیر صدیقی ہے، اعجاز القرآن، عدم نسخ قرآن، درس قرآن، تفسیر لطیفی اور رسالہ، اور اسی طرح معیار الکلام، توحید، قول فیصل، کلمہ طیبہ، شجرۃ الکون، اور تصوف میں بھی آپ کی کتابیں ہیں معارف، حقیقت بیعت، اور شرح فصوص الحکم، نظام العمل للفقراء، معیار الحق، مرآت الحقائق، مرآت الصدیق، ایسی متعدد آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ کی تصانیف کی بھی علماء کرام نے بہت ساری توصیفی کلمات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ کے کلیات حسرت کے نام سے فارسی، عربی، اردو اور ہندی، یہ 4 زبانوں کے آپ کے اشعار کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کے ابتدا میں مقدمے میں حیدرآباد دکن کی علمی ادبی شخصیت جن کو شہنشاہ رباعیات کہا جاتا ہے، حضرت سید احمد حسین امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ نظامیہ سے فیض یافتہ ہیں، آپ نے کلیات حسرت پر ایک مختصر سا مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔ ہم اسے پڑھ کر آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ آپ نے یہ تحریر فرمایا: جناب مولوی محمد عبدالقدیر صاحب صدیقی، مولوی فاضل، منشی فاضل، سینئر پروفیسر، شعبہ دینیات، جامعہ عثمانیہ، المتخلص حسرت سے کون واقف نہیں؟ یہ ان کے اردو اور فارسی کلام کا مختصر سا مجموعہ ہے جو حسرت کے معتقد خاص اور میرے محب خالص مولوی حبیب علی صاحب لیفٹینٹ علاقہ پرنس باڈی گارڈ
فوج باقاعدہ کی مساعی جمیلہ سے ایک ترتیبی صورت پیدا کر کے پبلک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ معرفت کا اصل اصول اور عارفانہ شاعری کی بنیاد صرف توحید ہے۔ عارف ہر رنگ میں توحید ہی کا راگ گاتا ہے اور ہر راگ میں وحدانیت ہی کی لے کا خیال رکھتا ہے۔ دن ہو رات ہو، اندھیرا ہو اجالا ہو، خواب ہو بیداری ہو، اس کو صرف ایک ہی دھیان بندھا رہتا ہے اور وہی ایک دھن سوار رہتی ہے انہوں نے شعر نقل فرمایا ہے، ہمہ روز در امیدم کہ رسم بوصل روزے، ہمہ شب دریں خیالم کہ شب بخوابم آئی۔ ایسے زبردست اہم مقصد توحید کے اسرار و نکات کے اظہار کے لیے علم و عمل دونوں کی بدرجہ کمال ضرورت ہے۔ للہ الحمد، حضرت حسرت ممالک ہند کی ان مغتنم اور متبرک ہستیوں میں سے ہیں جن کو علم و عمل کا جامع کہا جاتا ہے۔ ایسے با علم و عمل عارف شاعر کے کلام میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ غور سے پڑھنے والے کے لیے ہر غزل میں ایک خاص کیفیت اور ہر شعر میں ایک خاص لذت ہے۔ آپ کا کلام عوام میں عام طور سے اور خواص میں خصوصیت کے ساتھ مقبول ہے۔ ایک جگہ خود بھی فرماتے ہیں، دوست دشمن نے داد دی حسرت، شعر میں تیرے کیا صفائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مختصر سا مجموعہ حقائق واقعات کا آئینہ اور کیفیات فطرت کا صحیفہ ہے۔ غالب کہتے ہیں، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ گویا ساری کائنات فلسفہ ہنود کے مطابق رام لیلا ہے، دنیا کی کوئی چیز قابل اعتنا نہیں۔ بخلاف اس کے، یعنی غالب کے شعر کا حضرت امجد رحمۃ اللہ علیہ نے مفہوم بیان کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، بخلاف اس کے حضرت حسرت اسی قافیہ اور ردیف میں کس زور سے ارشاد فرماتے ہیں، مرآت حقائق ہے یہ دنیا میرے آگے، ہر ایک میں ہے جلوہ تازہ میرے آگے، بے وجہ نہیں دل کشی صورت باطل، باطل میں بھی ہے حق کا تماشا میرے آگے۔ ان دونوں شعروں سے سامع پر کس قدر گہرا اور سبق آموز اثر پڑتا ہے، اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا کی کتنی پرلطف اور صحیح تفسیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاصل یہ کہ گرچہ ہے ایک مختصر سی کتاب، ہر ورق ایک کتاب ہے گویا، ہے ہر ایک شعر مشعر توحید، ہر غزل انتخاب ہے گویا، کس قدر ہیں جلے بھنے مضمون، سینہ و دل کباب ہے گویا، ہوتا رہے یہ ورد بہرت اور زیادہ، اللہ کرے آتش عشق اور زیادہ۔ سید احمد حسین امجد، 5 رجب 1344 ہجری، صابر منزل حیدرآباد دکن۔ حضرت حضرت صدیق علیہ رحمۃ و رضوان کے اشعار اور آپ کی تصانیف میں سے چند اقتباسات ہم آپ کے سماع میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمد میں حضرت لکھتے ہیں، میری ہستی ہی کیا ہے میں نہیں ہوں، وہی جلوہ فضا ہے میں نہیں ہوں، خیال اس یار کا ہے میں نہیں ہوں، وہ کیا بتلا رہا ہے میں نہیں ہوں، اسی کی ذات ہے بذات قطعاً، تماشا یار کا ہے میں نہیں ہوں، میں پہلے ہی کہاں تھا جو فنا ہوں، فنا میں کیا دھرا ہے میں نہیں ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں نعتیہ کلام میں حضرت یہ فرماتے ہیں، کیا پوچھتے ہو مرتبہ و شان محمد، جبریل امی خادم و دربان محمد، کس دھوم سے معراج میں نکلی ہے سواری، حیراں ہیں رسول دیکھ کے سلمان محمد، وہ قبر سے محشر میں بھی سرمست اٹھے گا جو سونگ لے گلدستہ عرفان محمد، ہر پھول سے خوشبو یہ ولایت ہے مہکتی، اے صلی علی نکہت بستان محمد، شاہان جہاں اس کے قدم لیتے ہیں حسرت، اللہ غنی رتبہ دربان محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سود کے مسئلے پر حضرت نے ایک معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی اور آیات ربا پر اس پہ آپ نے ترجمہ و تفسیر فرمائی، اور سود کی تفہیم کس پیارے ڈھنگ اور انداز میں آپ فرما رہے ہیں، چند کلمات آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں سرمایہ داری کے متعلق،
یہ بات ظاہر ہے کہ دولت اور سرمایہ بغیر محنت اور جانفشانی کے پیدا نہیں ہوتا۔ سرمایہ دار اپنے عیش و عشرت کو کم کرتا یا چھوڑتا ہے، کم کھاتا اور خراب پہنتا ہے، اور دیگر لذات دنیا سے محروم رہتا ہے، تب کہیں سرمایہ جمع ہوتا ہے۔ سرمایہ دار اپنی دولت اور مال کام اور محنت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ کام کرنے والا مزدور اور کاشتکار اس سرمایہ سے نفع اٹھاتا ہے۔ سرمایہ دار اپنے سرمایہ سے ان کے منتفع ہونے کی وجہ سے اصل کے سوا اور رقم واجب الادا سمجھتا ہے۔ اگر وقت معین پر رقم ادا نہیں کی جاتی تو مزید رقم ذمہ لگاتا ہے اور اس کو معاوضہ انتظار کشی سمجھتا ہے، اور یہ سود ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تجارت آزاد رہنی چاہیے، کیونکہ بغیر نفع کے کوئی شخص کام نہیں کرتا۔ اگر نفع روکا جائے گا تو تجارت موقوف ہو جائے گی۔ اگر سال بھر تک مثلا رقم ادا نہیں کی جاتی تو زائد رقم کو اصل کے ساتھ جوڑ کر سب کا سود لگاتا ہے۔ اس کا نام سود مرکب یا سود در سود ہے۔ تو آگے مزید احادیث شریفہ آیات کریمہ آپ اس کی حرمت پر بیان فرماتے ہیں، مگر سود ہوتا کیا ہے اس کو اس انداز میں آپ نے سمجھایا ہے۔ قرآن شریف کے متعلق حضرت صدیق علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب المعارف میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب دیکھو تو وہ اپنی اصل پر قائم نہیں رہی۔ تورات و انجیل اس قدر محرف ہیں کہ چار و ناچار اہل کتاب خود قائل ہو گئے کہ پوری بائبل میں کلام الہی نہیں۔ ہاں، بائبل میں کلام الہی بھی ہے۔ اسی طرح وید اور دیگر کا حال کہ کوئی ان کو متواتر تو کجا بروایت احاد بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے قرآن شریف کی روایت ایسی متواتر و مشہور ہے کہ مخالفین اسلام تک پکار اٹھے کہ 1300 برس تک کوئی کتاب ایسی محفوظ نہیں رہی۔ قرآن شریف کے سینکڑوں حافظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور اس وقت سے اب تک برابر دنیا اسلام اس کی حفاظت کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہر شہر اور ہر گاؤں میں قرآن شریف موجود ہے۔ ہر عہد اور ہر زمانہ میں ہزاروں لاکھوں حفاظ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن شریف کی حفاظت کا ایسا بندوبست ہی قرآن شریف کے کلام الہی ہونے کی ایک بدیہی دلیل ہے، یعنی واضح دلیل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کی شباہت کا ذکر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے فرماتے ہیں، آپ کا قد مبارک نہ بالکل طویل تھا نہ قصیر، بلکہ میانہ قد مائل بطول، رنگ گندمی سرخی لیا ہوا، غصہ یا خوشی میں بالکل سرخ، جیسے کسی نے انار کے دانے رخسار میں توڑ دیے ہیں، نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ دبلے، سر کے بال گھنگرو والے، چھوڑ دیتے تو شانوں تک آ جاتے، چڑھا دیتے تو کان کے لو تک پہنچ جاتے، چہرہ کتاب رو گولائی لیا ہوا، ایسا چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند، پیشانی مبارک اونچی چوڑی ہلالی وضع کی، بیچ میں ایک رگ سبز رنگ کی غصے میں خون سے بھر جاتی اور صاف نمایاں ہو جاتی، باریک کمانی لمبے ابرو، دونوں ابروؤں کے درمیان ہلکے سے بال، نزدیک والا متصل ابرو سمجھتا اور دور والا منفصل ابرو، آنکھیں بڑی بڑی، سفیدی نہایت سفید، سیاہی نہایت سیاہ، آنکھوں میں گلابی ڈورے، پلکیں داٹ لمبی لمبی اور ناک بلند، ستون سامنے کی طرف جھکی ہوئی، رخسارے نہ زیادہ چنچے ہوئے نہ زیادہ ابھرے ہوئے، دہانہ کشادہ، دندان مبارک براق جدا جدا، ہنستے تو ایک نور نکلتا معلوم ہوتا، زبان مبارک سرخ، ریش مبارک گھنی سیاہ، 60 سال کے قریب تقریباً 20 بال مبارک سفید ہو گئے تھے۔ المعارف صفحہ 152۔ آپ کی من جملہ تصانیف میں ایک مشہور زمانہ کتاب مشاجرات صحابہ و اختلافات ائمہ، یہ آپ کی علمی شان و عظمت کو ظاہر کرتی ہے یہ کتاب،
اور بڑی نادر بہترین تصنیف ہے۔ حضرت اس میں صحابہ کرام اور ائمہ دین کے اختلافات وغیرہ سے متعلق تفصیلی قرآن پاک احادیث شریفہ کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کچھ گفتگو فرمانے کے بعد صفحہ 4 پر، اس تمہید کے بعد یہ ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی نہ خدا و رسول کے مخالف تھا، نہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتا تھا، سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی خانہ جنگی غلط فہمی پر مبنی تھی، آئندہ انہیں غلط فہمیوں کے اسباب بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ چند صفحے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا و رسول کی محبت ہے شمع ہدایت کا کام دیں گے، اور یہی ان کو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے اساس بن سکیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو اختلافات رونما ہوئے اور جو لڑائیاں واقع ہوئی، ان میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے لیے چند امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے غیر معتمد ٹھہرنے سے تمام احادیث کی روایت، قرآن شریف کا تواتر اور اس کا یقینی ہونا باقی نہیں رہتا۔ جب قرآن و حدیث ہی باقی نہ رہیں تو پھر دین کہاں، تعلیم نبوی کدھر؟ صحابہ کرام سے سوء ظن بربادی اسلام تک پہنچاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور آگے یہ تحریر فرماتے ہیں، غیر سیاسی حضرات جن کی نظر صرف نقطۂ ایمان و تقوی پر پڑتی تھی، جیسے محدثین و فقہا و مفسرین وغیرہ، بنی امیہ سے برابر روایت کرتے ہیں، نہ ان کو فاسق سمجھتے ہیں نہ غیر عدل۔ امام بخاری و امام مسلم وغیرہ متشدد نقادوں کی صحاح بنی عباس، بنی فاطمہ، بنی امیہ کی احادیث سے مالا مال ہیں۔ ان کی تحقیق میں کوئی بھی دائرہ عدالت سے خارج نہیں، نہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ، نہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور نہ مغیرہ بن شعبہ۔ بڑے بڑے نقادان حدیث کے پاس یہ سب عدل تھے، ثقہ تھے۔ دشمنان اسلام کا کام ہے کہ مشاہیر اسلام کی توہین کریں، ان کی تحقیر کریں، تاکہ نہ وہ رہیں نہ اسلام ہی رہے۔ حضرت بحر العلوم عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح حب صحابہ کا درس دیتے ہیں، اسی طرح حب اہل بیت کا بھی عملی نمونہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو یہ تعلیم عطا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اہل بیت کرام محبت کی کشتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت پاک کی محبت کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت کو اہل بیت پاک سے خاص لگاؤ اور محبت تھی، خصوصاً حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بحر العلوم کی تربیت فرمایا کرتے۔ آپ خود یہ فرماتے ہیں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برس کے 12 مہینے نظر آتے اور ذرا غفلت ہونے پر توجہ دلاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس وقت مجھے اپنے تمام مرشدوں سے ملنے کا خیال آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور کا ارشاد ہوا، جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو السلام علیکم ارسلنی الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سلام پیش کرو اور اس کے بعد یہ عرض کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلے میں ہمارے حضرت کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور عرض کیا السلام علیکم ارسلنی الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر فرمایا اہلا و سہلا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کیا السلام علیکم ارسلنی الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی ڈانٹا اور فرمایا کیا گھر گھر ڈھنڈلاتے پھر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں کہاں گیا تھا، اپنے ہی پیروں کے پاس۔ فرمایا کہ ہاں پیر ہی صحیح، مگر تم اٹھے کہاں سے؟ یعنی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اٹھنے کی ضرورت کیا تھی، میں بیٹھا کر آیا تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کو میں نے وہاں بٹھایا تھا، تم وہاں سے اٹھے کیسا؟
اس طرح حضرت کی تربیت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا ارسلنی الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا تربیت کرنے کی خاطر، بے شک تربیت کرنا مولا کا کام ہے۔ یہ روایت اور یہ حضرت کا قول اور واقعہ اور آپ کے مشاہدے یا خواب کی بات عبداللہ نامی کتاب میں موجود ہے، جو آپ کی سیرت پر لکھی گئی ہے۔ بڑی ضخیم ماشاءاللہ معتبر کتاب ہے آپ کی سیرت پاک پر، اس کے صفحہ 109 میں یہ قول لکھا گیا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا بحر العلوم عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کشف باطن اور اہل بیت پاک خصوصاً حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ربط و تعلق اور قلبی اتحاد و محبت ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نانا دادا دونوں کا تماشا دیکھا ہوں، دادا فنا کر دیتے، نانا پھر زندہ کر دیتے، دادا پھر فنا کر دیتے، ایسا 100 وقت جیے اور 100 وقت مرے تو کام چلتا۔ یہ قول آپ کا فیوض صحبت نامی کتاب سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان و عظمت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حب الہی و حب نبوی میں فنا کر دیتے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں حیات عطا فرماتے۔ یہ مقام و مرتبہ اور ایسی تربیت، باطنی تربیت کا مقام حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ مختصر سی سیرت اور آپ کے علمی نکات اور آپ کی تصانیف سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ حضرت صدیق علیہ رحمہ اور دیگر تمام اولیاء اسلام بزرگان دین کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔